بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، چنانچہ اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا، پھر انسانوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بخشی، اور پھر خود نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زمانے کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے باقی کے مہینوں میں فضیلت بخشی، حرمت بخشی۔ منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ پھر ان 4 مہینوں میں ایک مہینے کو زیادہ حرمت اور اہمیت اور عظمت بخشی ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سید الشہور شہر رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، کہ مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ جو اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے، یہ باقی کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والے دن ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک کسی بھی دن میں عبادت کرنا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب اس 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے، اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبادت کسی اور دن کی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی کثرت ہو، صدقہ، خیرات، دوسرے لوگوں کی امداد، غریب، محتاج اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور خاص طور پر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے آدمی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، وہ بال اور ناخن وغیرہ اپنی قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹیں۔ لیکن یہ حکم صرف مستحب ہے، سنت یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ناخن یا بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کاٹنا زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔